بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کہتی ہے کہ میری ساس کے طنزیہ اور دل چیر دینے والے جملے میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ میرے شوہر یعنی فیصل سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی، فیصل، میں کہتی ہوں نا اسے ابھی اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آؤ، یہ یہاں نہیں رہ سکتی، یہ ساری بیماریوں کو یہاں گھیر لائی ہے، کہیں ہمارے گھر میں نحوست نہ پھیلا دے۔ اس کی ماں نے بیماریوں کی پوٹلی ہمیں تھما دی ہے اور اس کے گھر والوں نے ہمیں سراسر دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ انہیں ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ وہ بیماریوں کی پوٹلی ہمیں تھما رہے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ میری ساس کے ایک ایک لفظ سے نفرت ٹپک رہی تھی اور میرا شوہر اپنی ماں کے پاس کسی گونگے کی طرح بیٹھا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ مجھے امید تھی بلکہ پورا یقین تھا کہ اس کی زبان سے میرے لیے کوئی لفظ نکلے گا، وہ شاید اپنی ماں کو سمجھائے گا کہ ماں ایسے مت بولو، شاید وہ میرا ساتھ دے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں کافی دیر وہاں کھڑی آنسو بہاتی رہی تاکہ اپنے شوہر کی آواز سن سکوں، مگر مجھے وہ آواز نہیں آئی، جبکہ باہر سے صرف میری ساس کی کڑوی آوازیں گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس طیش میں بھری میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور میرا سامان بیگ میں ٹھونسنے لگی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر تڑپ گئی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، اماں، آپ یہ میرا سامان کیوں باندھ رہی ہیں؟ تو وہ غصے سے پھنکار کر بولی، بی بی، کچھ دن ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نے بڑے ارمانوں سے اس کی شادی کی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ تم جیسی منحوس اس گھر میں آ جائے گی۔ اب میرا بیٹا سارا دن ہسپتالوں کے چکر تو نہیں کاٹ سکتا، کچھ دن یہ سزا اپنے ماں باپ کو بھگتنے دو تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ کس طرح انہوں نے بیماریوں کی پوٹلی ہمیں لا کر تھما دی ہے۔ وہ میرا سامان بیگ میں ڈالتی جا رہی تھی اور مجھے مسلسل باتیں سناتی جا رہی تھی کہ اسی وقت میرا شوہر یعنی کہ فیصل کمرے میں داخل ہوا اور جب میری نظر اس سے ملی تو میری نظروں میں شکایت تھی اور اس کی آنکھوں میں تھوڑی بہت شرمندگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کو روکے گا اور میرا سامان بیگ میں ڈالنے سے منع کرے گا، اور اسی لیے وہ آگے بڑھا اور ماں کے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر کہنے لگا، اماں، میرا نام غزل ہے اور میں اپنے نام کی طرح بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حساس لڑکی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ہم سب ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہم نے بچپن ہی سے دیکھا تھا کہ ہماری امی کو اکثر مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ وہ اکثر سوچ بچار میں مصروف رہتی تھیں تو ان کو ٹینشن ہو جاتی تھی اور مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ وہ اچانک سے کانپنا شروع کر دیتی تھی اور پھر بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن میرے ابا ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کئی گھنٹوں بعد جب انہیں ہوش آتا تو وہ بہت زیادہ نڈھال ہو گئی ہوتی تھی۔ ہم نے بہت سی جگہوں سے ان کا علاج کروایا، مگر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کی مرض موروثی اور اعصابی بیماری ہے، بس انہیں پریشان نہ کیا کریں تو سب ٹھیک رہے گا۔ اسی لیے میرے ابا کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے امی کو ذہنی دباؤ ملے یا ان کی طبیعت خراب ہو۔ لیکن تقدیر کا کھیل تو دیکھیے کہ امی کی یہ خاموش بیماری مجھ میں منتقل ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ ماؤں کے ایسے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ بیٹیوں میں چلے جاتے ہیں، جس کا اندازہ مجھے اپنی شادی کے بعد ہوا تھا، کیونکہ جب میری ساس کو پتہ چلا کہ میری ماں کو یہ تکلیف ہے تو انہوں نے اسے ایک جرم بنا دیا اور مجھ پر طعنوں کی بارش کر دی، اور یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ یہ بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ سب میرا ہی قصور ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ یہ سب جان بوجھ کر ان سے چھپایا گیا ہے۔ وہ مجھ پر اور میری ماں پر طرح طرح کے الزامات لگاتی کہ ہم نے ان کی بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے اور جان بوجھ کر ان کو دھوکہ دیا ہے۔
اور اب وہ مجھے اس گھر میں مزید ایک پل بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بہانے ڈھونڈتی تھیں کہ کوئی ایسا بہانہ ان کے ہاتھ لگے اور وہ مجھے گھر سے نکالیں۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی کوشش کی تھی، ان سے بدتمیزی کبھی نہیں کی تھی، ان کی بات کا جواب بھی الٹا کبھی نہیں دیا تھا۔ میری نند اکثر ہمارے گھر آتی، اس کا آنا خوشی کے بجائے میرے لیے نئی مصیبتیں لے کر آتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں کرتی اور ہمیشہ اپنی ماں سے یہی کہتی تھی کہ اماں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے اس کے گھر بھیجو، اسے اس کے گھر بھیج دو، یہ ہمارے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان دونوں کی باتوں سے گھر کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا تھا کہ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی تھی۔ اور جب بھی میں ٹینشن لیتی تو میری طبیعت اور زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی تھی۔ میرا شوہر فیصل برا انسان نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ماں کا حد سے زیادہ فرما بردار بیٹا تھا۔ ایک دن میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گئی اور فیصل کو پورا دن میرے ساتھ ہاسپٹل میں گزارنا پڑا۔ ماں بار بار فون کرتی رہی اور اسی بات کا انہیں غصہ تھا۔ جب وہ شام کو لے کر مجھے گھر پہنچا تو میری ساس کا موڈ بہت خراب تھا۔ انہوں نے یہ تک نہ سوچا کہ میں ابھی ہاسپٹل سے آئی ہوں، میں نے پورا دن ہاسپٹل میں گزارا ہے، بلکہ آتے ہی تانوں کی بچھاڑ کر دی اور میرا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا تاکہ فیصل مجھے مائکے چھوڑ آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ یہاں مجھے 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ کمرے میں جب فیصل نے ماں کے ہاتھ سے بیگ پکڑا تو میرے دل کے کسی کونے میں ایک موہوم سی امید جاگ اٹھی تھی کہ میرا شوہر اچھا انسان ہے، وہ اپنی ماں کو روکے گا، اپنی ماں کو بولے گا کہ نہیں اماں اسے رہنے دیں، یا کوئی بہانہ ہی بنا دے گا، ماں کا دل بھی رکھ لے گا اور میرا بھی رکھ لے گا، اور یہ کہے گا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اسے اس حال میں ادھر چھوڑ کر نہیں آ سکتا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن جب فیصل نے منہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بڑے سکون سے کہا تھا، اماں آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے ابھی چھوڑ آتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ جس شخص کے لیے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی تھی اور جو میرے ساتھ قسمیں وعدے کرتا رہا تھا، ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتا رہا تھا، وہ ایک پل میں مجھے یوں تنہا کرنے پر راضی ہو گیا اور اپنی ماں کی باتوں میں فوراً سے آ گیا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بوجھل دل کے ساتھ فیصل کے پیچھے چل پڑی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ اس صدمے کے باوجود اس وقت میری طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی۔ جب میں مائکے گئی اور مائکے میں مجھے 15-20 دن گزر گئے، میں ہر وقت بے چین رہتی اور اپنے شوہر کی کال یا اس کے آنے کا انتظار کرتی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے لینے آئے گا اور آہستہ آہستہ اس کی ماں کا غصہ بھی اتر گیا ہوگا۔ لیکن جب کبھی ہماری بات ہوتی تو وہ صرف 1 منٹ بات کرتا اور کہتا کہ میں مصروف ہوں، اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کرتا تھا۔ پہلی بات تو کال اٹھاتا ہی نہیں تھا، اگر اٹھا لیتا تو مصروفیت کا بہانہ کرتا تھا۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ مجھے گھر کب لے کر جاؤ گے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتا تھا اور کہتا کہ اماں کو ابھی غصہ ہے، تھوڑا صبر کرو۔ اسی انتظار میں 2 مہینے بیت گئے، لیکن اسی دوران ایک معجزہ ہوا۔ ان دونوں مہینوں میں ایک بار بھی میری طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے وہ دورہ پڑا تھا۔ میں جائے نماز پر گر کر رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے تاکہ میں دوبارہ اپنے گھر جا سکوں۔ شاید میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا تھا کہ میری صحت اب بہتر ہونے لگی تھی، مگر تقدیر نے میرا ایک اور کڑا اور سخت امتحان ابھی باقی رکھا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے پرانے محلے کی ایک خاتون جو میرے سسرال میں رہتی تھی ہمارے گھر میری اماں سے ملنے کے لیے آئیں تو ان کے چہرے پر
ہمدردی اور افسوس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، غزل، تم یہاں بیٹھی انتظار کر رہی ہو اور وہاں تمہارے شوہر نے تو دوسرا نکاح کر لیا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر مجھ پر گویا بجلی گر پڑی۔ میرا وجود لرز اٹھا اور ذہن سن ہو گیا تھا۔ جس بیماری میں میں 2 ماہ تک بچی رہی تھی، اس اچانک صدمے نے مجھے دوبارہ اسی کھائے میں کھیل دیا تھا۔ لیکن جس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ فیصل نے دوسری شادی کر لی ہے، اسی دن میری طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ میں سارا دن بے ہوش رہی اور میں گہرے کرب میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ اگلے دن جب آہستہ آہستہ میری طبیعت میں تھوڑی بہتری آنے لگی تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ میں اپنے گھر سسرال واپس چلی جاؤں گی، اب یہاں مزید نہیں رہوں گی اور نہ ہی اپنے شوہر کا انتظار کروں گی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے میرے سسرال چھوڑ آئیں۔ میں نے اپنے اماں اور ابا سے بار بار ضد کی، لیکن میری امی اور ابا میری حالت دیکھ کر شدید پریشان ہو گئے۔ ابا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹی، وہ شخص جس نے تمہارے پیچھے دوسری شادی کر لی اور تم سے فون پر بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا، اس کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ اب وہ تمہیں نہیں رکھے گا۔ اگر وہ تمہارے قابل ہوتا تو تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہ جاتا۔ جب وہ تمہیں رکھنا ہی نہیں چاہتے تو ہم کس طرح تمہیں زبردستی وہاں چھوڑ کر آ جائیں؟ لیکن میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ میں نے بہت ضد کی، میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میرا گھر مجھ سے چھین لیا گیا ہے یا میرے شوہر نے کسی دوسری عورت کو میری جگہ دے دی ہے۔ آخرکار بوجھل دل کے ساتھ میرے والدین مجھے لے کر میرے سسرال پہنچ گئے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سب ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے، جیسے انہیں یقین نہ ہو کہ ہم اس طرح آ جائیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میرا اپنا کمرہ، جسے میں نے اتنی محبت سے سجایا تھا، وہاں ہر چیز میری تھی۔ وہاں فیصل نے اپنی نئی دلہن کو بسا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر فیصل کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا اور میری ساس تو جیسے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی زہریلے جملوں کی بچھاڑ کر دی اور فیصل سے چیخ کر کہنے لگی، فیصل، اسے ابھی کے ابھی طلاق دے کر فارغ کرو۔ یہ اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ میں کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ اسے طلاق دو، مگر تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری نئی زندگی میں دخل اندازی کرتی رہے گی اور تمہاری خوشیاں برباد کر دے گی۔ اسے طلاق دے کر فارغ کرو۔ فیصل کی دوسری بیوی، جو میری سوکن تھی، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور بڑے مان کے ساتھ اپنے شوہر فیصل کے پہلو میں بیٹھی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ فیصل خاموش کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی اس نے مجھے کچھ کہا۔ لیکن اس کی خاموشی جو تھی وہ مجھے کاٹ رہی تھی۔ ساس کی طلاق والی بات سن کر میں اندر سے کانپ گئی۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا، کہیں سچ میں میرے رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اور میں یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے الٹے قدموں باہر نکل آئی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں میرے کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ گھر آ کر میں کئی دن صدمے کی حالت میں رہی اور روتی رہی۔ ہمارے پڑوس میں ایک نیک خاتون رہتی تھی جو بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا دل بہلانے اور سکون کی تلاش میں ان کے پاس جانا شروع کر دیا۔ ایک دن جب میں بہت دکھی تھی، بہت اداس تھی اور میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ جب انہوں نے پوچھا تو میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی زندگی کی پوری کہانی ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ میں نے جب روتے ہوئے اپنی ساری کہانی انہیں سنائی تو میری بات سن کر انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کہنے لگی، غزل بیٹی، صبر کا دامن تھام میں رکھو اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ دیکھنا وہ تمہارے حق میں کتنا بہتر فیصلہ کرے گا، اور آج کے بعد تم اس گھر میں تبھی قدم رکھنا، اس گھر میں تبھی جانا جب تمہارا شوہر فیصل خود تمہیں عزت کے ساتھ لینے آئے، جب وہاں تمہاری ضرورت ہو۔ اس سے پہلے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ فیصل، میرا شوہر جس نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ مجھے لینے کے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ وہ تو پہلے ہی ماں کے ساتھ مل کر مجھے نکالنا چاہتا تھا، اور اب تو اس کی دوسری شادی ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھے لینے کے لیے کیوں آئے گا؟ لیکن دل کے کسی کونے میں اللہ کا شکر گزار بھی تھا کہ کم از کم اس نے مجھے طلاق سے بچائے رکھا۔ میں یہ حیران تھی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور پورا 1 سال بیت گیا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا، اور اس 1 سال میں میری زندگی میں بہت سکون آ گیا تھا۔ نہ تو مجھے کوئی دورہ پڑتا تھا اور نہ ہی میری طبیعت خراب ہوتی تھی۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی تھی اور ہر وقت نماز پڑھتی، قرآن پاک پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نے خود کو اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ میرا دھیان ادھر کم ہی جاتا تھا۔ ایک دن میں گھر کے صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک ہمارے گھر کے سامنے میرے سسرال کی گاڑی آ کر رکی۔ پہلے تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ شاید وہ لوگ مجھے طلاق دینے کے لیے آئے ہیں۔ میں تجسس کے عالم میں جلدی سے گھر سے باہر نکلی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گاڑی سے اترنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ میری ساس ہی گاڑی سے اتری تھی، جو 1 سال پہلے جس عورت نے مجھے گھر سے نکالا تھا، مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں وہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ ان کے چہرے پر اب وہ پرانا تکبر بالکل غائب تھا۔ ان کی جگہ ایک عجیب سی بے بسی اور ندامت نے لے لی تھی۔ انہیں اس حال میں اپنے دروازے پر دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، اب تقدیر نے میرے لیے کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ وہ ساس جو کبھی مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، میرے پاس آئیں، میرے پاس آ کر رونے لگیں، زاروں قطار رونے لگی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ان کے لہجے میں وہ پرانی کرختی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ کہنے لگیں، بیٹی، اگر میں کہوں کہ مجھے معاف کر دو اور تمہارے شوہر کو اب تمہاری ضرورت ہے تو تم کیا کرو گی؟ ان کی یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں اب بھی فیصل کے لیے بے پناہ محبت موجود تھی۔ میرے دل کے کونے میں محبت موجود تھی۔ میں نے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر کہہ دیا کہ اگر انہیں میری ضرورت ہے تو میں ضرور جاؤں گی، میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گی۔ میں نے ایک بار بھی اپنے ماں باپ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ میری ماں نے میری بات سنی تو اس نے مجھے روکنا چاہا۔ کہنے لگی، مجھے ماضی کے زخم یاد دلائے اور کہنے لگی کہ جنہوں نے تمہیں اس طرح گھر بھیج دیا تھا، آج انہیں تمہاری ضرورت کیسے ہو گئی؟ لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ میں نے شکر کیا کہ مجھے وہاں سے کوئی لینے تو آیا۔ وہاں جا کر جو منظر دیکھا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا شوہر جو کبھی بہت صحت مند ہوا کرتا تھا، اب نہایت کمزور اور بیمار ہو کر صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ فیصل کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور عرصہ طویل ہسپتال میں رہنے کے باوجود اس کے زخم ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے۔ بعد میں ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ اسے شوگر ہو گئی ہے اور شوگر کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو پا رہے اور تکلیف تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی نے شروع میں تو کچھ دن دکھاوے کی خاطر اس کا خیال رکھا تھا، لیکن جیسے جیسے اس نے دیکھا کہ فیصل اب کام کاج کے قابل نہیں رہا اور اسے پراپر خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ بستر سے ہی لگ رہا ہے، تو وہ اس کی بیماری سے اکتا گئی۔ وہ حسن اور مال کی پجاری عورت بہت جلد فیصل کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی تھی اور اب اس نے فیصل سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ فیصل اسے بار بار فون کرتا تھا کہ گھر آ جاؤ، لیکن وہ اس کا فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور ایک دن تو اس نے فون پر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے طلاق بھیج دو۔ یہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ مکافات عمل برحق ہے جو تنہائی اور بے بسی فیصل نے مجھے دی تھی، آج وہ خود اسی میں گزر رہا تھا۔ میری ساس کو اب اندازہ ہوا تھا کہ مشکل وقت میں صرف اپنا ایک سچا رشتہ ہی کام آتا ہے۔ میں چاہتی تو اس وقت اس سے بدلہ لے سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو اسی حال میں چھوڑ کر جا سکتی تھی، اسے باتیں سنا سکتی تھی،
لیکن یہ سب آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں اپنے شوہر والے کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے فیصل کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ میں روزانہ فیصل کے زخم صاف کرتی، ان پر دوائی لگاتی اور ان کو پرہیزی کھانے کھلاتی تھی اور وقت پر ان کی ادویات ان کو دیتی تھی، اور میں نے اپنی پوری زندگی ان کی خدمت کے لیے اب وقف کر دی تھی۔ میں اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، میری کوشش تھی کہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے، اور شاید میری اسی خلوص نیت کا اثر تھا کہ اللہ نے فیصل کے زخموں میں آہستہ آہستہ شفا ڈالنا شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونے لگی، اور وہ دن بھی آ گیا جب میں نے اسے سہارا دے کر صحن میں لا بٹھایا تھا اور وہ اپنے قدموں پر چل کر صحن میں آیا تھا۔ فیصل اب تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ اس کی نظر جب بھی مجھ سے ملتی تو ان آنکھوں میں شرمندگی ہوتی تھی کہ اس نے تو مجھے بیماری میں چھوڑ دیا تھا اور میں نے بیماری میں اسے سنبھال لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید شرمندگی تھی۔ وہ شخص جو کبھی اپنی ماں کے سامنے میرے لیے ایک لفظ نہیں بولتا تھا، خاموشی سے ساری باتیں سنتا رہتا تھا، آج میری خدمت کے بوجھ تلے دبا ہوا بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا کہ اس نے ایک مخلص انسان کو چھوڑ کر کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس میں انسان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ جب میں نے دیکھا کہ فیصل اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پر چلنے لگا ہے، اس کے زخم بہتر ہو گئے ہیں اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، تو ایک دن میں نے اسے نہایت سکون سے کہا تھا، فیصل اب تم ماشاءاللہ تندرست ہو چکے ہو، بالکل ٹھیک ہو چکے ہو۔ اب تم ماشاءاللہ سے تندرست ہو چکے ہو، بالکل ٹھیک ہو چکے ہو، اور لگتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد بالکل پورا ہو گیا ہے۔ اب تم اپنی دوسری بیوی کو فون کرو اور اسے بتاؤ کہ واپس آ جائے اور تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو۔ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں تاکہ تم لوگ اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ میں تم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میری یہ بات سنتے ہی فیصل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا دل تڑپ گیا۔ اس نے تڑپ کر میرے پیر پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہنے لگا کہ خدا کے لیے اب مت جانا۔ میری ساس بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور منتیں کرنے لگیں کہ بیٹی خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو ہیرے کو گنوانے کی کوشش کی تھی، اب ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے، خدا کے لیے گھر چھوڑ کر مت جانا، تمہارے بغیر یہ پھر سے اجڑ جائے گا۔ میں نے ان کی ندامت دیکھی تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا صبر ضائع نہیں ہونے دیا اور مجھے وہ عزت واپس مل گئی ہے جو مجھ سے کبھی چھین لی گئی تھی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے سسرال میں جب ان کی طبیعت خراب رہنے لگتی ہے تو سسرال والوں کو وہ بوجھ لگنے لگتی ہیں اور وہ انہیں اپنے مائکے چھوڑ آتے ہیں کہ گھر والے اس کا علاج کروائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف خوشیوں میں ساتھ چلنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کی بیماری، تکلیف اور آزمائش میں ڈھال بننے کا عہد ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی معاشی یا جسمانی کمزوریوں کو بنیاد بنا کر رشتہ توڑنا انسانیت اور اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ حقیقی شریک حیات وہی ہوتا ہے، وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، جو مشکل حالات میں ساتھ چھوڑنے کی بجائے صبر اور ہمدردی کا مظاہرہ کرے، کیونکہ خلوص نیت سے کی گئی خدمت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور کامنٹ میں تو ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، دوسروں کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ حافظ۔